بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جادو ہے لیکن جادو کا علاج نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں بس نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو تو جادو جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو یہی جو ہے خبردار کرنے کے لیے کہ جادو کا علاج ضروری ہے، اور یہ جادو یہ نہیں ہے کہ بغیر علاج کے ختم ہو جائے، کہ خالی آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں تو جادو جو ہے وہ چلا جائے گا۔ کہ اس شبے کو دور کرنے کے لیے جو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ روضۃ المحبین باب نمبر 18 صفحہ نمبر 123 پہ ذکر کیا ہے۔ ایک نوجوان نیک مسلمان تھا، وہ اپنے والدین کا بھی بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دن ایک عورت نے اسے دیکھ لیا اور اس سے اس کی محبت ہو گئی۔ عورت نے اس کی طرف پیغام بھجوایا اور اس سے کہا کہ تم جو ہے میرے پاس آؤ۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات جو ہے اللہ کے ولی نوجوان کے دوست کو پتہ چلی تو اس تک یہ بات پھیل گئی، تو اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو بھیجتے اس کی طرف کہ وہ جا کے اسے سمجھائیں اس عورت کو اور اسے ڈانٹیں تاکہ وہ جو ہے تمہیں تنگ کرنے سے باز آ جائے۔ لیکن اس نوجوان نے جو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور وہ کبھی اس عورت کے پاس نہیں گیا۔ اس عورت نے اس کو ورغلاتی رہی اور اسے کہا یا تو تم میرے پاس آؤ یا میں پھر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ تو انہوں نے انکار کیا اور وہ عورت جب بہت مایوس ہو گئی، اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی جو ہے میرے پاس نہیں آ رہا، تو پھر وہ ایک ایسی عورت کے پاس گئی، وہ جادو کرتی تھی۔ تو اس عورت کے پاس گئی اور اس عورت نے کہا کہ میں جو ہے اس کو تمہارے پاس لے کر آؤں گی، اور یہ تمہارے پاس اس وقت آئے گا جب اس کے جذبات جو ہے بھڑکیں گے، جب جذبات بھڑکیں گے تو تب یہ تمہارے پاس آئے گا۔ تو اس نے پھر اس کا جادو کر دیا۔ اس جادوگرنی نے جو ہے اس عورت کے لیے جادو کر دیا اس نوجوان اللہ کے بندے کے اوپر جو ہے۔ تو ایک رات کو یہ نوجوان جو ہے اپنے باپ کے ساتھ تھا، گھر کے اندر جو ہے اس کے دل کے اندر اس عورت کا ذکر آ گیا۔ بس جیسی ہی اس عورت کا ذکر اس کے دل کے اندر آیا تو وہیں سے جو ہے جسم کے اندر اس کے جادو جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، اور ایکٹیو ہونے سے جو ہے نا اس کے دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی، ایسی کشش پیدا ہوئی کہ جو ہے اس عورت کی طرف ایسے راغب ہوا، اس کے برداشت سے باہر ہو گیا، اور اس نے پہچان لیا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے دماغی توازن بھی خراب ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے بھاگتے ہوئے کھڑا ہوا اور بھاگ کے جا کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ سے پناہ مانگنے شروع کر دی۔ لیکن جادو کا جو اثر تھا، کیونکہ یہ جذبات کے سیکس کے جذبات کے ساتھ جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو بڑھتا جا رہا تھا جو ہے، جس سے اس کی طلب جو ہے بڑھتی جا رہی تھی اس عورت کی طرف جانے کے لیے جو ہے نا۔ تو اس نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو روکنے کی، لیکن روک نہیں پایا۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے والد کے پاس گیا، کہا ابو جان آپ جو ہے نا مجھے زنجیروں سے باندھ کے جو ہے نا قید کر دیں۔ باپ نے کہا بیٹے تمہیں کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نوجوان اللہ کے بندے نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا۔ تو والد نے اسے پکڑ کے گھر میں لے گئے اور گھر کے اندر جا کر اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے جذبات کی جو کیفیت تھی، جو ایکٹیو ہوا تھا سیکس کا جادو، اس کے جذبات اتنے بلند ہوئے، اتنے بھڑکے کہ بیل جس طرح جو ہے آوازیں نکالتی ہے اسی طرح وہ آوازیں نکالتا رہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی ناک سے جو ہے وہ خون بہ رہا تھا۔ تو یہ واقعہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو معمولی چیز ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ جادو ایک پروگرامنگ ہے، اور ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں جن کے اندر جنات بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، بیچارے اس لیے کہ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جادو کی وجہ سے ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور کسی انسان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ مجبوراً جو ہے اس جادو کو پورے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جادو جو ہے یہ سارا کام جو ہے یہ ابلیس کا ہوتا ہے، اور ابلیس کے لوگ جو ہے وہ یہ جادو کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نیک جنات ہو گئے یا دوسرے عام جنات جو جادو نہیں جانتے، ان کو مریض کے جسم کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو اب مریض جب قرآن وغیرہ پڑھتا ہے یا دم کرتا ہے تو تکلیف جو ہے وہ عام جنات وغیرہ کو ہوتی ہے، تو وہ خود دور بیٹھے جو ہے نا وہ اس کو بس صرف رینیو کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی جن مر جائے تو اس کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں، اور اس طرح وہ پھر سختی کے ساتھ معاملہ پیش آتا رہتا ہے۔ تو یہ واقعہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے کہ جادو کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کے اذکار وظائف بھی کام نہیں کریں گے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں۔ اور جس پہ جادو ہو گیا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنا علاج کر لوں گا، تو اس کی اتنی ایمانی کیفیت نہیں رہتی، اور جسمانی طور پہ بھی اتنا وہ جو ہے پاورفل نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں، ورنہ جادو کی وجہ سے جو ذہنی کیفیت ہے، ڈپریشن، ٹینشن اور مایوسی، اداسی، غم، یہ ایسی چیزیں چھا جاتی ہیں کہ بندے کا دماغ پاگل ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ کبھی تو اپنے خودکشی کا سوچنے لگ جاتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو گندی حالت میں دیکھتا ہے، کبھی اس کے اوپر خود گندے خیالات آتے ہیں، ہر طرف اس کے ذہن کے اوپر جو ہے نا گندگی چھائی رہتی ہے، فحاشی اور یعنی چھائی رہتی ہے۔
ہر کوئی اس کو غلط نظر آتا ہے اور وہ خود کو بھی غلط دیکھ رہا ہوتا ہے اور خود کو کئی لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. تو یہ سارے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس ایسی حالت کے اندر جو ہے قرآن و حدیث سے جادو کا جو ہے وہ علاج کسی معالج کے تحت کرنا چاہیے, اور معالج بھی وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو اور قرآن حدیث سے ایک بالش بھی آگے پیچھے نہ ہٹتا ہو. باقی وہ لوگ رہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کچھ معنی نہیں رکھتا اور جادو کے علاج کی ضرورت نہیں ہے, کئی تو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جادو کو مانتے ہیں لیکن وہ جادو کا علاج کو ضروری نہیں سمجھتے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا علاج جو ہے ضروری نہیں ہے, بس آپ نماز پڑھ لیں اور اپنی جو ہے تلاوت کر لیں تو جادو خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم سورہ فلق, سورۃ الناس, آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو جادو ختم ہو جاتا ہے. یعنی تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیں تو یہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کا علاج بھی جو ہے نا یہ سب ایسے ہی ہے, یہ ڈھونگ ہے, ایسی فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بلکہ کچھ لوگوں کی تو اتنی گندی ذہنیت ہے کہ ان کے رشتہ دار اگر علاج کروا رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف پیسے کمانے کے لیے کاروبار کا سلسلہ ہے, لیکن وہ اس مرض کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ وہ علاج ڈاکٹروں سے بھی کرواتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ مصنوعی طور پہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور بیماریاں ساری زندگی چلتی رہتی ہیں, لیکن انہیں کوئی نہیں کہتا. اور اس وقت کتنے لوگ ہیں ایسے جو تقریباً جو ہے 70 سے 80% لوگ کیمیکل ادویات کھانے کی وجہ سے, مصنوعی ادویات کھانے کی وجہ سے جو ہے بیماری کا ساری زندگی شکار رہتے ہیں اور بیماری میں فوت ہوتے ہیں, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. بہرحال لوگوں کی جتنی زبانیں ہیں ان کو کبھی آپ جو ہے وہ قائل نہیں کر سکتے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی سمجھ سکتا ہے. اور یہاں تک کہ اس مسئلے میں میں نے کئی دیندار, بلکہ میں آپ کو کہوں کئی علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ افراط تفریط کا شکار ہیں اور وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. کئی میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور علماء نے کہا ہے کہ یہ جادو ہے نا کوئی اس معنی وغیرہ نہیں رکھتا, بس یہ کہ قرآن حدیث میں آتا ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تو ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہے, بس آپ کو ساری زندگی اسی طرح بیمار اور اسی طرح گزارنی پڑے گی. اصل مسئلہ کدھر آتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ علاج نہ کروائیں, ٹھیک ہے, اور علاج بھی اس سے نہ کروائیں جس کو اس چیز کا علم ہو. یہ ایک فن ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, یہ سب سے مشکل پیشہ ہے, میڈیکل کا سب سے ہارڈ پیشہ ہے. میں نے ایلوپیتھک سیکھی, ہومیوپیتھک سیکھی, حکمت سیکھی, ان سب میں سب سے مشکل پیشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ روحانی علاج والا ہے, اس وجہ سے کہ اس کے اندر شیطان جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. تو آپ اس مثال کو اس سمجھ لیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہے نا, ڈاکٹر کسی ایسے مریض کا علاج کر رہے ہوں اور اسی کمرے کے اندر جو ہے 10 15 20 بدماش قسم کے لوگ کھڑے ہوں اور وہ اس مریض کو نقصان پہنچا رہے ہوں, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, کبھی کوئی ان سے کوئی ڈرپ کا انجیکشن لگا دیا, کبھی کچھ لگا دیا, کبھی اسے مارا, کبھی کہیں کچھ کیا. تو آپ بتائیں کہ وہ کیا کنڈیشن ہوگی اس ڈاکٹر کی ہے نا. آپ کہیں گے باقی یہ بڑا مشکل ہے اس میرے ڈاکٹر کے لیے علاج کرنا, لیکن یہ جو روحانی مرض ہے اس کا علاج اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس کے اندر شیطان جسم کے اندر ہوتا ہے, باڈی کے اندر ہوتا ہے, خون کے اندر ہوتا ہے, اور وہ صرف خون کے اندر نہیں ہوتا, وہ بلکہ اندر سے جو چاہے بیماری لگا سکتا ہے, جو بیماری کو چاہے شوٹ کر سکتا ہے. تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہوتا ہے, اسے بالکل جو ہے وہ نارمل نہیں سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ سب سے مشکل پیشہ ہے. یہ کئی لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کوئی کچھ کہتے ہیں, تو بہرحال لوگوں کو کوئی قائل نہیں کر سکتا, لیکن ہم یہ کام جو کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر فخر ہے اور ہم اسے اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا نام ابلیس کے دشمنوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہے. ابلیس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مقابلے کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ان کی فہرست کے اوپر ہیں, ان کی لسٹ کے اوپر ہے, اور ہمارا دن رات جو ہے جنگ کے اندر گزرتا ہے, اور یہ جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے, اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ جو ہے. ابلیس جو دن رات جس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں جنگ لڑوں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, اور آپ کے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کر کے چھوڑوں گا جو ہے, اور آپ کے بندوں کو جھوٹے آرزو دوں گا, جھوٹے دلاسے دوں گا, جھوٹی تمناؤں کے پیچھے لگاؤں گا, جھوٹی آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے لگا کر ان کا دین برباد کروں گا, ان کی دنیا برباد کروں گا, انہیں ایسا کر دوں گا کہ وہ اپنی تخلیق تک کو بدل بیٹھیں گے. تو یہ شیطان نے جو وعدے لیے ہیں, عہد لیے ہیں, وہ سارے پورے کر رہا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ اگر انسان کو جنات نظر آنے لگ جائیں
اور وہ یہ دیکھیں تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس وقت ہر وقت جو ہے بس صرف جنات سے ہی لڑنے میں لگے ہیں. ہمارے ہر مسئلے کے مسائل کے پیچھے جو ہے یہ شیاطین اور جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے ہر کام کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چند چیزیں تھی بنیادی جو میں نے باتیں بتائی ہیں. اس کے اندر جو ہے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. جو علاج کر رہے ہیں روحانی علاج کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق انہیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ معزز بندے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اکرام کیا ہے کہ وہ یہ علاج کر رہے ہیں. یہ علاج کوئی معمولی علاج نہیں ہے. آپ دیکھیں اسپتالوں میں کتنے مریض مر رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں. ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بیماریاں جو ہے جنات اور شیاطین کی طرف سے لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ پڑھائی نہیں جاتی کوئی پیشہ ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے چند کتابیں ہیں جو پہلے ہیں جنہوں نے پڑھی ہیں یا جنہوں نے قرآن حدیث سے اس کا علم حاصل کیا ہے اور جو اس سے علاج کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے موکلوں کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے جنات ہائر کیے ہوئے ان کے ذریعے سے وہ علاج کرتے ہیں. تو ان کا طریقہ علاج ہم اس لیے درست نہیں سمجھتے کہ آپ اگر کسی جن سے مدد لیں گے تو وہ جن آپ کی مدد تو کرے گا لیکن بدلے میں آپ سے قیمت بھی وصول کرے گا. اور اسی بات کو سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنات سے جو ہے انسان پناہ لیتے تھے فزادہم رہاقا. تو جنات کو جو ہے ان چیزوں نے سرکشی میں زیادہ ڈال دیا. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جنات زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. باقی یہ رہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک جنات سے مدد لیتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ شرک ہے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ جنات سے مدد نہ لیں. میرے پاس کیا آپ دنیا میں دیکھ لیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی اولادوں کو دیکھیں ان کی فیملی والوں کو دیکھیں ان کی وائف کو دیکھیں ان کے بچوں کو دیکھیں. کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری ایسی لگی ہوگی دائمی ٹھیک ہے جس کا وہ جو ہے نا کہہ رہے خمیازہ بھگت رہے ہوں گے اور اس کا علاج ہی نہیں کر پائیں گے اس بیماری کا جو ہے نا اور وہ پریشان رہیں گے. ایسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے کیسز ہیں ٹھیک ہے کہ جن میں جو ہے نا دم کرنے والے کی وائف بیمار ہے اور اس کے سال کے اندر ایسی درد اٹھتی ہے کہ انجیکشن لگائے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں وغیرہ کو جو ہے نا ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ معذور ہیں یا دماغی طور پر معذور ہیں اور دوائی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی موکل کو جو ہے اپنے بچوں کے جسم میں حاضر کرتے تھے اور پھر ان سے بات چیت کرتے تھے جو ہے نا وہ پھر ان کو خبریں وغیرہ بتاتے تھے. آج وہ مر چکے ہیں لیکن ان کی بچے جو ہے ان کی اولادیں جو ہے وہ آج بیماریوں کا شکار ہیں معدے کی بیماریوں کا شکار ہیں سینے میں جلن رہتی ہے جسم پھولا ہوا ہے جو ہے اور اتنی دوائیاں کھا لی ہیں پھر بھی کولیسٹرول نیچے نہیں آتا اور ہر وقت جو ہے نا طبیعت میں سانس چڑھا رہتا ہے سانس پھولا رہتا ہے اور گھبراہٹ بے چینی طاری رہتی ہے. تو یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا جو لوگ غیر شرعی علاج کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے نہ ہم قرآن و حدیث سے ایک بالش بھی ہٹ کے کام نہیں کرتے بلکہ ہمارا قرآن و حدیث کے دائرے میں اس قدر کام ہے کہ ہم نے اس کو آن لائن کر دیا ہے. آن لائن اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر ہم مریض کو معالج بنا دیتے ہیں کہ وہ معالج خود اپنا علاج کرے اور اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ ہم سے پھر رابطہ کر لیں ہم اسے گائیڈ کر دیں گے. زیادہ تر یہ مسئلے مسائل جو ہے خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس وقت جتنا خواتین کے اوپر جنات حملہ آور ہیں شاید ہی کبھی اتنا ہو اور اس وقت جادو اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر دوسرا تیسرا گھر اس کا شکار ہے اور جو گھر بچے ہوئے ہیں ان گھروں کے اندر حسد نظر بد یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں. تو ان کا علاج جو ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے اگر جادو کر بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم علاج نہیں کرواتے ہم گھر بیٹھے ہی بس جو ہے نا اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو صبح شام کے اذکار کر لیتے ہیں تو ہاں بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کے اوپر جادو نہیں ہوا تب تک آپ وظائف کریں اذکار کریں وہ آپ کو فائدہ دیں گے. لیکن جب آپ پہ جادو ہو گیا ہے تو یہ وظائف اس وقت بھی آپ کو فائدہ دیں گے لیکن مکمل طور پہ نہیں. ٹھیک ہے جو شیطان آپ کے جسم کے اوپر آ گیا اور اس نے جو جسمانی بیماری آپ کو لگا دی ہے اور روحانی طور پہ آپ کو جو پریشان کر رہا ہے اس کا علاج جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی جان نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے اور اگر آپ علاج نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح میں ساری زندگی گزارتا رہوں تو پھر آپ ساری زندگی بیمار ہی رہیں گے. ایسی ایسی قاریات ہے ایسے قاری ہیں ایسے حافظ قرآن ہیں جو دن میں 10 پارے پڑھتے ہیں صبح شام قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جنات ان کے جسموں سے کھیل رہے ہیں. کتنی خواتین ہیں یہ خاص کر میں مدارس کی خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیچاریاں جو ہے وہ سورۃ البقرہ پڑھتی ہیں
قرآن پڑھتی ہیں، دم کرتی ہیں، صبح شام کے اذکار کرتی ہیں، پھر بھی ان کو رحم نکالنا پڑتا ہے، ان کی اولادیں نہیں ہو رہی، بانجپن کا شکار ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، پیریڈ ختم ہو چکے ہیں، ان کے جو ہے نا پیریڈ نہیں آنا شروع ہو رہے اور مصنوعی طور پہ بند ہو چکے ہیں، اور وہ سب ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور وہ بھی سب مصنوعی طور پہ سارا علاج ہو رہا ہے، پیریڈ مصنوعی طور پہ واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے پھر پیریڈ نہیں آتا، پھر وہ دوائیاں لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے دھوکے سے شادیاں کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے نا، مطلب آپ جو ہے جس لڑکے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں بتاتے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ پھر وہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لازم بات ہے جنات صحبت بھی نہیں کرنے دیتا، ہم بستری بھی نہیں کرنے دیتا، اور وہ خود بھی ساتھ شریک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بیوی تنگ آتی ہے جو ہے نا، اور وہ اپنے شوہر کو جھیلتے ہوئے جو ہے، اور شوہر سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں بہت طاقت ہے اور سارا کچھ ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے جسم سے جو ہے وہ جنات جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں، اس کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں تو کافی ساری باتیں ہوں گی، تو وہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت میں صرف ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ جادو جو ہے نا جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر علاج ضروری ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کرواتے، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، تو وقتی آپ کو آرام مل جائے گا، لیکن وہ بیماری جو ہے دن بدن مزید شوٹ کرے گی، ٹھیک ہے، جو آپ کا روحانی مسئلہ ہے، جو جادو جس مقصد کے لیے کیا گیا، جادو اگر آپ کو بیمار رکھنے کے لیے کیا گیا تو آپ کی بیماری بڑھتی جائے گی، جادو اگر اس لیے کیا گیا کہ آپ کی میاں بیوی کے درمیان بنے نہ، تو آپ کے میاں بیوی کے درمیان دوری بنے گی، جادو اگر اس لیے کیا گیا کہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے دور کر دیا جائے، آپ کے والدین سے دور کر دیا جائے، تو یہ نفرت اور دوری اور لڑائیاں جھگڑے بڑھیں گے، اور اگر جادو اس لیے کیا گیا کہ آپ کی کوئی اولاد نہ ہو، آپ ہمیشہ بانجپن کا شکار رہیں، آپ کے یہ مسئلے مسائل بھی جو ہے جتنا مرضی آپ علاج کروا لیں، ایسی ہیں کئی خواتین جو ہے تو مانتی بھی ہیں ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جا کے جو ہے نا اپنے پورے جسم کا چیک اپ کرواتی ہیں، کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے باوجود ان کو حمل نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح روحانی علاج کی طرف نہیں جاتی، تو کہتی ہیں بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اذکار کر لی ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، بس اس سے ختم ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم جمعہ نماز پڑھ لیں، اور اگر ہمارے میں شیطان وغیرہ ہے بھی تو بس ہم سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ لیں تو بس شیطان چلے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے، ابھی میرے پاس ایک خاتون کا بلکہ قاریہ عالمہ معلمہ کا کیس آیا، عصری تعلیم جو ہے وہ ایم فل کیا ہوا، اس خاتون کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جادو چل رہا ہے، اور جادو بھی کیا نسل در نسل چل رہا ہے، دادی سے اسٹارٹ ہوا ہے، دادی سے پھر اس کے والدین وغیرہ چاچا تایا وغیرہ سب کو اس کے شکار ہوئے ہیں، اور وہ سب یرقان کینسر شوگر کی بیماریوں سے فوت ہوئے ہیں، اور اب اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ سب جو ہے اپاہج کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں کوئی وہ جو ہے نا چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، بستروں میں پڑے رہتے ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہر قسم کی کبھی ٹی بی کی دوائی کھا رہے ہیں، کبھی شوگر کی دوائی کھا رہے ہیں، کبھی کچھ، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ روحانی بیماریوں کا جو معاملہ ہے یہ اتنا انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور اسے نارمل نہیں لینا چاہیے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ علاج نہیں کروانا چاہیے، خالی بس جو ہے قرآن پڑھ لیں اور حدیث پڑھ لیں، اسی سے کافی ہے، تو ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو انہوں نے صرف سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنا علاج کے اوپر جو ہے زور دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور کنویں سے جو ہے وہ جادو نکلوا کے جو بالوں کے اوپر کیا ہوا تھا، گرہ باندھی ہوئی تھی، ان گروں کو کھلوایا، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر وہ جادو نکارا ہوا۔ تو باقی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھ لیں اور حدیث پڑھ لیں تو اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، اس لیے علاج کروانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کسی ایسے معالج کا خواب کریں جو آپ کی بیماری کو سمجھتا ہو، اور سمجھ کے جو ہے اس کی صحیح تشخیص کر کے پھر اس کا جڑ سے علاج کرے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دم کر کے چلے جائے، یا آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ دم کر کے چلے جائے تو بعد میں شیاطین آپ سے بدلے لے رہے ہوں اور آپ کی پٹائی کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ زیادہ ظلم زیادتی کر رہے ہوں اور آپ کی خون کی رگ کاٹ دیتے ہوں اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، ایسے کیسز ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسمانی بیماری ہے، دماغی توازن خراب ہو گیا، تو جو ہے پھر وہ اسپتالوں کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ جڑ سے علاج نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسے لوگوں کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے، ان چیزوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ قرآن نے جب کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کوئی اس میں شرط نہیں لگائی، صرف ایک شرط کہ ہر دم جائز ہے، صرف وہ جس کے اندر شرک نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک شرک نہیں ہے دم کا کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ بھی قرآن حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا ہے اور جس کے اندر بھی جو ہے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، تو وہ تمام کام جو ہے وہ حرام ہے اور اس علاج میں برکت نہیں ہے، اور وقتی طور پہ آپ کو سکون مل بھی جائے گا
اور وہ سکون وقت تک ہوگا جب تک جس موکل نے آپ کو جو ہے دوسرے جن سے بچایا ہوگا وہی موکل آپ کے جسم پر حاوی ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے جسم میں بیٹھ کے آپ کے جسم سے کھائے گا بھی، آپ کے جسم کے ساتھ رہے گا بھی، اور آپ کو تنگ بھی کرتا رہے گا جو ہے۔ اور ایسے کیسز ہیں، کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہی نہیں، سارا دن کمرے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور کاروبار وغیرہ بھی نہیں کرتے، پڑھائی کی طرف بھی نہیں جاتے، بس سارا دن میوزک سنتے رہتے ہیں یا فلمیں دیکھتے رہتے ہیں یا ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، سارے کام وہ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا کبھی بھی کوئی کام نہیں کریں گے جس سے شیطان ناراض ہو۔ اور جب تھوڑی سی وہ بس رسمن نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ رسمن یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شیطان نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ معلمات، وہ حافظات، وہ قاریات جو ہے جو دین پہ تو چل رہی ہیں لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرواتی، وہ قرآن پڑھ لیتی ہیں، ان کو پتہ ہے بس ہم نے آج 5 پارے پڑھنے ہیں، تو اس طرح وہ قرآن 5 پارے پڑھ لیتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ مسئلہ ہے روحانی، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جسمانی بیماری ہے، ہمیں فالج ہو گیا ہے، ہمیں یرقان ہو گیا ہے، ہمیں کینسر ہو گیا ہے، تو ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں اور سارا دن ڈاکٹروں کی دوائی لیتے رہتے ہیں اور خود اپنا قرآن سے علاج نہیں کرتے، اور اس طرف نہیں جاتے کہ یہ بیماریاں جو ہے وہ شیاطین بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جادو اور جنات کا معاملہ انتہائی معمولی سا ہے اور یہ اتنی انتہائی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ہر مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اندر سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اسے بغیر معالج کے کبھی علاج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح بیماری کا آپ ڈاکٹر کے بغیر علاج نہیں کرتے تو بیماری تو ایک جگہ رکی ہوئی ہوتی ہے، یہ تو آپ شیطان سے اپنی بیماری کو چھڑوانا ہے جو آپ کے جسم میں گھوم رہا ہے اور جو آپ کے جسم میں مختلف کیفیتیں پیدا کر سکتا ہے اور آپ کی بیماری کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اس کو مختلف شکلوں میں ڈال سکتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آج کل ایلوپیتھک کی دوائیاں ہیں اور ایلوپیتھک سے مصنوعی طور پہ آپ جس طرح مثال کے طور پہ کئی ایسے مریض ہیں ان کے سر میں آ کے بیٹھا ہوا جن جو ہے نا، شیطان جو ہے، اب وہ سر درد ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں سر درد ہو رہی ہے، وہ سر درد کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ ہیں یہ 10-15 سال تک سر کی دوائیاں کھائی ہیں، بعد میں برین ٹیومر ہو گیا اور وہ یہ سمجھ ان کو نہیں آئی کہ ان کو برین ٹیومر کیوں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا۔ آپ اگر کوئی جنات آپ کے جسم میں داخل ہو گئے ہیں، شیاطین آپ کو روحانی بیماری لگ گئی ہے، تو آپ یہ نہیں کریں کہ اپنے جسم کو سن کریں، سن کر کے جو ہے کئی ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دماغی مریض ہے، ان کو سن کرنے کی ادویات دے دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ دماغی توازن بحال ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں دماغی توازن بحال نہیں ہوا ہوتا، بلکہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ سن ہوتے ہیں اور شیطان ان کے جسم کے اندر آرام سے انجوائے کر کے جو ہے وہ پھر چلے جاتا ہے جو ہے، اور جب وہ اٹھتے ہیں، جب یہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتا ہے، بعد میں پھر واپس آ جاتا ہے جو ہے نا، تو یعنی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جو ہے وہ جادو کی معمولی نہ سمجھیں اور اس کو سیریس لیتے ہوئے اس کا جڑ سے علاج کروائیں اور علاج کر کے اس کو ختم کریں، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں ان سے بالکل مکمل طور پہ قطع تعلق اختیار کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نہ کھانا صحیح ہے، نہ پینا صحیح ہے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو ان سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔